بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دلبر حسین مولائی کا سلام پہنچے۔ آج میں آپ کو مانا ہمدانی کی تہذیب، علم، ادب اور شاعری کی تاریخ کے بارے میں بتاتا ہوں۔ تو ویسے تو آپ کو علم ہے، مانا ہمدانی 1480 میں اس کو مانا خان نے آباد کیا تھا۔ خود وہ اس علاقے میں 25 سال زندہ رہا اور 1505 کو فوت ہو گیا تھا، اور یہ زمانہ سلطان سکندر لودھی کا ہے، یعنی 1487 سے 1517 تک کا زمانہ ہے۔ بہرحال استاد اکرم قریشی نے اپنی بزم اکرم جب بنائی تھی تو اس نے مختلف قلمی حوالے سے بہت بڑا کام کیا تھا۔ خاص طور پر انہوں نے ریکارڈ کو محفوظ کیا تھا۔ تو خان محمد کھیانہ جو 570 سال قدیمی نسخہ، اس کے مواد قطب الدین 383 سال قبل، یہ ریکارڈ ان کے پاس موجود تھا۔ جمال ڈنگا 1777، جمال کلوانی 1717، اللہ وسیع سن 1819۔ اسی طرح پیر بخش قریشی، گولمن مولویانی، یارمند ڈنگا، میرمند ڈھگا، فقیر شاہ مست، ملک شیر محمد مسن، غلام رسول چاکی ہمدانی، مٹھو شاہ، حافظ رسول بخش خان ہمدانی، مولانا فدا حسین خان ہمدانی۔ اسی طرح ایک بہت بڑی علمی شخصیات یہاں پر گزری ہیں۔ سیاسی حوالے سے بھی منصور خان اور ڈاکٹر حفیظ خان، یہ ایک بڑے نام گزرے ہیں۔ بہرحال مانا ایک بہت بڑی ادبی تاریخ رکھتا ہے۔ بزم اشرف کے مشاعرے پورے پاکستان میں مشہور ہوا کرتے تھے۔ سرور کربلا، اقبال سوکڑی، جانباز جتوئی جیسے شعراء کی اٹھان یہاں سے ہوئی تھی۔ لیکن اب یہ سلسلہ ختم ہوا۔ استاد اکرم کو شکایت تھی، ناراض نہ تھی واہے مانے دیواسیو، ایک عرض میں کریں دا تھی کہ نیاز مدت مزید گزری، محفل سخن نہیں گنڈھی نیوے، خلاصہ دل شوق والی تند ہی ذوق شیر پاروں سارے جہان وچ، مانے دا نا ہے روشن تے شان ہے بلند۔